خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 ولیج کونسل کے مکمل نتائج آ گئے ہیں۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 11 آزاد امیدوار ولیج کونسل کی نشستوں پر چیئرمین منتخب ہو گئے۔ JUIF کے 6، ANP کے 6، PTI کے 3 اور جماعت اسلامی اور نون لیگ کا ایک امیدوار ولیج کونسل کی نشست پر کامیاب ہوا ہے۔ پشاور کے میئر کے لیے JUIF کے زبیر علی 8384 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ PTI کے رضوان بنگش 7509 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، اور کوہاٹ کے میئر کی نشست کے لیے آزاد امیدوار شفیع اللہ جان 8583 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ JUIF کے شیر زمان 8087 ووٹوں کے ساتھ پیچھے چل رہے ہیں۔ بنو کے میئر کے لیے PTI کے اقبال جدون خان 14623 ووٹ لے کر آگے ہیں، اور JUI کے عرفان اللہ درانی 14426 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس طرح مردان کے میئر کے لیے ANP کے حمایت اللہ معیار آگے ہیں، اور JUIF کے امانت شاہ حقانی پیچھے ہیں۔ اس وقت جیسے جیسے نتائج آئیں گے آپ کو آگاہ کریں گے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو یہ کہ آ رہے ہیں۔ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ صاحب بہت شکریہ۔ یہ کہیے گا سب سے پہلے کہ یہ جس طرح ابھی نتائج آ رہے ہیں ایکسپیکٹڈ تھا آپ کو، اور یہ جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوں گے حتمی نتائج اس کے؟ دیکھیے، دو حوالوں سے یہ PTI اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہیں یہ انتخابات۔ ایک امن و امان قابو کو برقرار رکھنا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی ہلاکتیں ہوئیں، اور بقخیل میں خود صوبائی وزیر پہ مداخلت کا الزام تھا، اس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنا پڑا۔ اسی طرح DI خان میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو تحصیل اس کے لیے امیدوار تھے ان کو قتل کیا گیا۔ پھر آج باجوڑ میں جو واقعہ ہوا، اسی طرح درادم خیل میں کل رات کو مشتعل لوگوں نے آ کے ہجوم نے وہ بکسے اور باقی بیلٹ پیپرز وغیرہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح کے واقعات خیبر ایجنسی سے بھی رپورٹ ہوئے۔ تو حالانکہ یہ پورے صوبے میں انتخابات نہیں تھے اور 17 اضلاع میں تھے، اور حکومت لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے صرف 17 اضلاع پہ کنسنٹریٹ کر رہی تھی، تو اس لحاظ سے بھی یہ صوبائی حکومت کی اور PTI کی ناکامی ہے۔ لیکن پھر اگر نتائج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے، باوجود اس کے کہ کئی وزراء کو الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹسز ملے، وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھا گیا، اور وزراء اور اسپیکر قومی اسمبلی کی مداخلت کے آڈیوز بھی سامنے آئے۔ اپوزیشن تو بہت کچھ الزامات لگاتی رہی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جو 2018 کے الیکشن میں اگر وہ الیکشن تھا اور وہ PTI نے سویپ کیے تھے، تو وہاں پہ ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ مثلا مردان سے سوائے ایک کے باقی تمام نشستیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی وہ PTI نے جیتی تھی، لیکن مردان سے ANP لیڈ کر رہے، اور دوسرے نمبر پہ بھی PTI نہیں ہے۔ اسی طرح سوابی میں شارام ترقی اور جو پرویز جو اسپیکر کے حلقے ہیں وہاں سے بھی PTI ابھی تک جو رزلٹ ہے وہ ہار رہی ہے۔ پشاور کو آپ دیکھ لیجئے کہ پشاور میں JUI کے کینڈیڈیٹ وہ ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوہاٹ کا آپ نے ذکر کیا، شہریار افریدی اور شبلی فراز وغیرہ کا حلقہ، تو وہاں پہ بھی PTI کی بجائے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ آگے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کے ہوتے ہوئے اور سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود یہ رزلٹ آنا میرے خیال میں یہ PTI کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ صافی صاحب یہ کہیے گا، آپ اس کو اپسیٹ کہیں گے یا پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ جو گورننس یا پرفارمنس کی جو صورتحال مہنگائی کو لے کر، اور پھر گیس سے متعلق بحران، دیگر بحران، آٹے چینی کا بحران، یہ لوگوں نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے مختلف آ رہا ہے نتیجہ، گو کہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج بھی ہے؟ یہ صرف ہم جیسے زہیب ہم جیسے طالب علم ہی نہیں ہیں، بلکہ خود شاید صوبائی حکومت اور عمران خان صاحب اور محمود خان صاحب اور گورنر صاحب بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس لیے وہ مسلسل بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے راہ فرار اختیار کر رہی تھی۔
آپ جانتے ہیں کہ یہ انتخابات وہ صوبائی حکومت کے اپنے انیشیٹو سے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ عدالتی حکم کے تحت ہو رہے ہیں۔ پھر جب عدالت نے انتخابات کا حکم دے دیا اور صوبائی حکومت کو اس کے انعقاد پہ مجبور کرایا، تو پھر اس کی یہ کوشش تھی کہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہو، اور عدالت میں بھی حکومت نے یہ کیس لیا، حتیٰ کہ جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ انتخابات جماعتی بنیادوں پہ ہو، تو اس کے بعد اس پہ کے خلاف اپیل کے لیے پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت سپریم کورٹ میں بھی گئی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ خود ان کو بھی اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اور خود حکومت کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ 2018 جیسا رزلٹ نہیں دے سکتے۔ تو میرے خیال میں صرف ہمارا نہیں بلکہ حکومت کا بھی، ورنہ تو اس کے علاوہ تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ پہلے انتخابات سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہی تھی اور پھر غیر جماعتی پہ مختصر سا ہمیں بریک لینا ہے، اور پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخابات پر بات مزید بھی آپ سے ہوگی۔ فی الحال صافی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تجزیہ دیا۔